آج محمد علی مرزا انجینئر جواب دینے جا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی کو. تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور پھر اس کے بعد بات کریں گے اس ویڈیو کے اوپر، کیا صحیح کیا غلط، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. لیکن پیارے ساتھیوں، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی میرے چینل کو جوائن کیا ہے یا میرے چینل کو دیکھنا شروع کیا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن ٹن کر کے آپ لوگوں کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے ساتھیوں، تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر کرتے ہیں اس پہ بات چیت. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے. یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا. تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا کے. وہ اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابل. تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یا تو بلانا ہم سب کو کبھی، تو اسی طرح چلانا لائف. تو پھر تو بات کر با یزید، پھر ہم تجھے بتاتے ہیں با یزید ہے کیا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلانا، تو اسی طرح لائف چلا نا بھائی. تو پھر باتیں ہوتی ہیں. پھر تو بھی بتا با یزید اور میں بھی بتاؤں با یزید کیا ہے. پھر تو بھی بتا حضرت داتا صاحب کیا، پھر میں بھی تجھے بتاتا ہوں داتا صاحب کیا ہے. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں، یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. یہاں بلائے نا حضرت. اگر وہ اتنا ہی سچا ہے، اگر اس کو اتنی سیاستہ پہ عبور ہے تو اللہ کا شکر ہے. کیا امام احمد رضا خان نے سیاستہ نہیں پڑھی تھی؟ تو وکھری پڑھا ہے سیاستہ جا کے. انہوں نے بھی پڑھی تھی، اللہ کا شکر ہے ہمارے امام نے بھی. تو یہ عجیب تماش بھی نہیں ہے حضرت جی. اور اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. دیکھو اللہ کا شکر ہے، یہ دیکھو نا، یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں، آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے حضرت جی. اب حضرت باجدید کو تو اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اکوالا جام پڑا ہے کہ تو لگا ہے باجدید بستامی کے خلاف بکواس کرنے ہیں. 1000 سال داتا حضور کو آگے تو بوتا ہی ہے. کیا تجھے زیادہ دین آ گیا؟ سلطان الہند وہاں کھڑے ہو کے سلوٹ کر کے کہہ رہے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. جتنی باتیں انہوں نے 4 منٹ میں کہی ہیں، کوئی ایک بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے. اپنی طرف سے باتیں میرے اوپر تھوپی انہوں نے، اور انہوں نے وہی جو بات لے کے آئے نا کہ جی وہ ہمارے بابوں کے خلاف بولے گا تو ہم پھر جواب دیں گے، بابوں کا ہم دفاع کریں گے، اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں. سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں. آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے، اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ. ہمیں آپ بتائیں گے. اور اپنا علمی لیول یہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجدید بستامی جو تھے یہ تابعی تھے. جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا. باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں. آخری صحابی کے فوت ہونے کے 80 سال کے بعد باجدید بستامی آلموسٹ پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ تابعی کہاں سے؟ اور پھر خالی تابعی پہ بھی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کا تھاپڑا ہے. تو سر مولا علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے. تو کتنا بڑا، نہ روحانی نہیں، نہیں شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنی.
روحانی طور پہ کوئی تابی نہیں بنتا, تابی کی ڈیفینیشن نہیں ہے, اور یہ خام خواہ ایک جھوٹا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف اس بندے کا آپ علمی لیول دیکھ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہا ہے, اور پھر وہ اس میں کہہ رہے ہیں میں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں ان کا جواب ریکارڈ کراؤں. آپ اللہ سے توفیق اس بات کی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور صراط الذین انعمت علیہم آپ کے بابے نہیں, وہ صحابہ اور اہل بیت جو ڈیفینیٹ ہیں, یا اس کے بعد صحیح العقیدہ مسلمان, ورنہ تو بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں, تو وہ آپ والے نہیں. تو وہ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہ تابی تھے, تھاپڑا اس کو پتہ نہیں تابی کے بارے میں بول رہا ہے, اور اپنا انہوں نے مجھے جواب ریکارڈ کروانا ہے. یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. اور کہتے ہیں ہمارے بابوں کے بارے میں بولتا ہے. میں نے واللہ میری آپ پرانی سے پرانی بھی کوئی ویڈیو اٹھا لیں, 2012 میں نے ویڈیو پہلی ریکارڈ کروائی تھی, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 71B. اس میں بھی آپ دیکھیں میں نے سٹارٹ اس سے لیا تھا, میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, ان کی کتابوں پہ بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزرگوں نے لکھی ہوں, ہو سکتا ہے نہ لکھی ہوں. یہ جان بوجھ کے بزرگوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں تاکہ گیم خراب کرنے کی کوشش کریں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے روب کی وجہ سے ہمیں دبا لیں گے. نہ بھول جاؤ, تو آڈے کسی بزرگ دی سانو دوست نہیں ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ تو بڑے سے بڑا صحابی بھی آ جائے تو قرآن کا فتویٰ سن لیں. سورۃ البقرہ میں ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہودی بگاڑتے تھے اس چیز کو, راعینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ اکرام کہتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں, میں بات سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو تم جس کو یہودی بگاڑتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں بگاڑا, لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے. فرمایا وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کو بگاڑا جاتا ہے, تم کہا کرو انظرنا, یا رسول اللہ ہمارا انتظار کریں, نظر کرم فرمائیں, ہماری بات سنیں, اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں. اور اس سے بھی بڑھ کے سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا, اور ان کے ساتھ ویسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اور یہ آیت پتہ ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر و عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. صحیح بخاری میں اس کا شان نزول موجود ہے. عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھ سے خود عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی, اور وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ تباہ و برباد ہو جاتے, یعنی ابو بکر اور عمر, جب رسول اللہ کی موجودگی میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ان کی آواز بلند ہو گئی. نبی علیہ السلام سے نہیں جھگڑے, آپس میں. اور پھر انہوں نے یہ سنایا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا, تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے کا کوئی ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کر سکیں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مناسب ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہیں. اس پہ وہ تلخ کلامی ہوئی, آپس میں جھگڑ پڑے, آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. خبر ہو تو بندہ توبہ کرتا ہے نا. تو عبداللہ ابن زبیر کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو آواز ہی سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو. اور پھر جب یہ ادب کا رویہ دیکھا تو اگلی آیات نازل ہوئیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیت آج بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے, جالیوں کے اوپر, کیونکہ آج بھی کوئی شخص وہاں اپنی آواز بلند کرے گا تو اس کے مال برباد ہو جائیں گے. یہ بابوں کی دھونس ہمیں دیتے ہیں, ان کے ناموں کی دھونس دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بابوں نے, ہم نے کہا کتابوں نے, کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ کا دعویٰ ہے یہ کتابیں انہی کی ہیں,
تو سر भुगतो फिर, दो अपनी पब्लिक को जवाब. मुझे कहते हैं जी बुला ना जी, तू तेरा कैमरा तेरे लोग. सर मेरे नहीं, ये सारे तो हटे सन जे मेरे को आ गए ने ना, मेरे कि तू, ये सारे तो हटे सन. तेरा कैमरा तेरे लोग तेरा कमरा. सर आप अपनी पब्लिक को बताएं, मुझे क्यों कहते हैं? अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें. हम तो सिर्फ आपकी पब्लिक को ही बता रहे हैं कि आपकी किताबें, आपके बुजुर्ग, आपके प्रिंटिंग प्रेस ये कुछ लिख के गए हैं. आप अपनी पब्लिक को बताएं. हम तो सिर्फ उनको एक्सपोज कर रहे हैं. इनकी पब्लिक के घाटे फिट हो गई है, क्योंकि जो इन्होंने डॉक्ट्रिन पढ़ाई थी ना कि हमारे अलावा सारे गुस्ताख हैं, सिर्फ हम हैं आशिक रसूल, वो सारी इनके खाते में पड़ गई है. और वो कहता है इतने इतने बुजुर्गों के नाम लेता है, तेरा बाप तो दीन नहीं यहाँ लेके आया, यहाँ तो इतने इतने बड़े बुजुर्ग दीन लेके आए थे, उन्होंने कलमा पढ़ाया. अच्छा, अगर आपका ये आर्गूमेंट मैं मान लेता हूँ, तो मैं एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आपके बुजुर्गों के कलमा पढ़ाने की कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, ये आपकी किताबों का कहना है, फिर भी मैं मान लेता हूँ. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिन सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है, जो ऑन एयर आया है, उसकी वजह से पूरे इंडिया में बौछाल आई, हत्ता कि उन्हें उनकी शहरियत से महरूम किया गया और वो गरीबुल वतनी की जिंदगी मलेशिया में गुजार रहे हैं. उनके हाथों हिंदुओं के कलमा पढ़ने की वीडियोस तो हमारे सामने है, तो उसको क्यों नहीं वली मानते हो? फक्की, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब. अब क्या कहेंगे? ओदे कीदे सही नहीं. सर तुहाडे बाबियां दे भी कीदे नाल सानू इख्तलाफ है. तो सर जो चीज आप दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं, हमें किस बात की धौंस है? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह फासिक से भी दीन का काम ले सकता है. मुझे बताएं, कोई शख्स आपको कलमा पढ़ाए, इस बुनियाद पे आप उसका गलत अकीदा भी ले लेंगे? तो सर जाएं जर्मनी में सैकड़ों अंग्रेज हैं जिनको कादियानियों ने कलमा पढ़ाया है, तो आप कहेंगे नहीं कलमा पढ़ाया ना, वो अकीदे तो ठीक नहीं है. बुजुर्गों की इज्जत इस बात पे थी कि वो हमें नबी इस्लाम का रास्ता दिखाएं. अगर वो बुजुर्ग नबी इस्लाम के खिलाफ तालीमात दें, उनको चाटना है हमने? फिर तो आप गोरों को चाटें जिन्होंने आपको प्रिंटिंग प्रेस बना के दिया है. दुनिया के सारे कुरान गोरों के प्रिंटिंग प्रेस पे छाप रहे हैं. आपका बुजुर्ग तो प्रिंटिंग प्रेस का एक जो है नट बोल्ट नहीं टाइट कर सकता जब तक उसने वो इल्म ना हासिल किया हो. किसी बुजुर्ग ने दरियाफ्त की है प्रिंटिंग प्रेस ये इन्वेंट की है? और जी बुजुर्ग नीचे निगाह मारते हैं, सातों जमीनें, तेल भी क्रॉस हो गया. तेल का पहला कुआं तो सर एडवन ने दरियाफ्त किया है. हां, और उसको 250 साल ऑलमोस्ट बड़ी मुश्किल से हुए हैं. 1753 में पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट में सर एडवन ने, वैसे दाढ़ी उनकी भी थी, तो उन्होंने दरियाफ्त किया है. किसी बुजुर्ग से नहीं दरियाफ्त हुआ. आप तेल ही कोई रहमतुल्लाह अलैह दरियाफ्त कर देता, वो घड़ी बना देता, कोई काम किया? जो इतना माशाल्लाह देखते हैं वो तेल ही दरियाफ्त कर देते. उल्टा आपके जो नए रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके गाड़ियों के तेल आपके मुरीदीन के चंदों से पूरे हो रहे हैं, वो तो उसका भी तेल पूरा नहीं कर सकते. तो ये मैं फिर और तरफ चल पड़ूंगा. मुझे किसी बुजुर्ग से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी, नाऊज़ बिल्लाह. मैं कहता हूं कि जब इस्मत मुस्तफ़ा की बात आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप, मैं खुद चूंकि बरेलवी रहा हूं 31 साल, आप लोगों को पता है, अब 42 ईयर्स मेरी एज है. हम तो बचपन से सुनते थे बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार. दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए दीवानगी की तो फारिग हो जाओगे, वहां होशियारी दिखानी है. तो हम ये कहते हैं जिन बुजुर्गों के नाम की धौंस हमें आप लगा रहे हैं, हम वो मामला तो आपसे नहीं डिस्कस करते जो उन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अनल हक कह के या सुबहानी माज़म शानी कह के, वो तो आप तावील कर लेंगे कि बा खुदा दीवाना बाश. लेकिन जो नबी इस्लाम की गुस्ताखी की है बुजुर्गों ने नहीं, उनकी किताबों में है. अच्छा, वो किताबों को भी मानेंगे ना तो वो भी बुजुर्गों की लिखी हुई है, और एक बुजुर्ग ही दूसरे के बारे में नकल कर रहे हैं, और उसको भी अगर कंडेम कर देंगे तो छापने वालों का क्या बनेगा? वो भी बुजुर्ग है, कोई भी नहीं बचेगा. और अगर उसकी प्रिंटिंग भी बंद की तो फिर मुझे बुजुर्ग मानना पड़ जाएगा कि इसने आगे बताया. सैकड़ों साल से छप रही थी. तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी, आज से ऑलमोस्ट आप समझ लें अब ये 1441 हिजरी चल रहा है ना, 800 साल पहले की बात है.
تذکرۃ الاولیاء بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں، فضائل سنت میں ہیں، تصوف کی جتنی آپ کہانیاں اکثر انہی ڈاکٹر صاحب سے بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں بایزید بستامی کا چیپٹر کھولیں. پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے معراج ہوئی ہے جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے اور وہ عرش تک پہنچا ہے. یہ ابو بکر عمر کو کیوں نہیں ہوئی، عثمان و علی کو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ سوال ہے نا. پھر اس میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے تھے بایزید کا ہم میں وہی مقام ہے جو جبرائیل کا فرشتوں میں. تو سر شیخ عبدالقادر جیلانی تو فارغ ہو گئے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں اولیاء اللہ میں وہ ہیں. ہمارے نزدیک تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں اولیاء اللہ کے سردار، اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہے. آپ فیصلہ کریں نا، اب میچ ڈلوائیں نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہیں وہ جبرائیل کی جگہ لیں گے یا بایزید بستامی. آپ کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی اور جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید بستامی، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور چیپٹر جب اینڈ ہو رہا ہے نا، وہ معراج والا چیپٹر بایزید بستامی کی معراج، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، وہ مصنف لکھتے ہیں فرید الدین عطار کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن جو حمد کا جھنڈا ہے، شفاعت کا جھنڈا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا یا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. استغفر اللہ. پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی افضل ہوگا. سر یہ نہ لکھا ہو نا، جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر لکھا ہو تو جو 295C کی سزا وہ آپ کے بزرگوں کی کتاب. جی تو پیارے ساتھیوں، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ریاکشن بھی پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک لازمی کرنا ہے اور پیارے دوستوں شیئر بھی لازمی کرنا ہے ویڈیو کو. اچھا جناب، بات ہے حق کی، بات ہے لاجک کی، بات ہے پراپر آنسر کی. دیکھیں، بات مرزا علی انجینئر جو ہیں وہ بات لاجیکلی کرتے ہیں، وہ بات آپ کے حوالوں کے مطابق کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو حوالے کے بغیر کی جائے یا جو ہوائی باتیں ہوں، اور اس طرح کے کام وہ نہیں کرتے. بڑا خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں، ہر بات کا لاجیکلی پروف کرتے ہیں، لاجیکلی ہر بات بتاتے ہیں، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ یو کین گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. تو میرے حساب سے یہ بہت اچھی بات ہے. اور جناب یہ تو سب چلتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کہ کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں، کچھ طرفدار بھی ہوتے ہیں. زندگی اسی کا نام ہے، زندگی نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. لیکن میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر لگائے اور اللہ پاک ہمیں سچ جاننے کی توفیق عطا کرے. اور جناب اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور ہمیں ایک ہو کے اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفرقوں میں بٹے ہوئے جتنے بھی ہم سب ہیں، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، کوئی کسی طرف کو جا رہا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تو جناب ہم سب ایک ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ایک ساتھ رہیں، مل جل کے رہیں، تاکہ تفرقے بازیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو ٹھیک ہے جناب، پھر مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.